السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ہماری سٹوری ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا اگر یہ سٹوری کسی کی لائف سے ملتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، کیونکہ سٹوری فکٹیشیس ہوتی ہے اور اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سٹوری شروع کرتے ہیں۔ گلفام گلفام لاہور میں، اندرون لاہور کے پاس ٹبی سٹی، جس کو ہیرا منڈی کہتے ہیں، وہاں رہتا تھا۔ اور وہ ایک طوائف کے گھر پیدا ہوا، اور جوں جوں وہ بڑا ہوا اس کی رنگت اور خوبصورتی کے سب دیوانے ہو گئے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی مشہور طوائف شبنم کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے حسن کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ جو جو گلفام بڑا ہوا اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا، اور وہ بہت ہی دلکش ہونے لگا، اور لوگ اس کو جادوگر کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ جس کو دیکھتا اپنا اسیر بنا لیتا۔ تو گلفام جہاں جاتا لڑکیاں اس کی اسیر ہو جاتیں اور اس کے ساتھ دوستی بڑھاتی، اس کے ساتھ تعلق بناتی۔ گلفام نے اپنا علاقہ چھوڑا اور وہ لاہور کے کسی پوش ایریا میں آ گیا۔ وہاں جب وہ آیا تو اس کی پہلی ملاقات فریدہ سے ہوئی، جو کہ ایک عالم کی بیٹی تھی اور پردہ کرتی تھی۔ اب فریدہ اس کے حسن کی اسیر ہو گئی، اور اس نے اس سے رسم و رواج بڑھائے۔ گلفام اس کو ویسے تو حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک عالم کی بیٹی تھی، اور گلفام کا بیک گراؤنڈ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو ان دونوں نے بھاگ کے شادی کر لی، اور وہ کسی اور جگہ پہ کسی اور جگہ منتقل ہو گئے۔ وہاں پہ انہوں نے اچھا وقت گزارا، اپنی یادیں بنائیں، اور بہت ایک دوسرے کو چاہا، محبت کی۔ اور اسی دوران فریدہ کی ایک دوست نیلم اس کو ملنے آئی۔ نیلم نے جب گلفام کو دیکھا تو وہ بھی اس کی دیوانی ہو گئی۔ گلفام نے صرف اسے اتنا ہی کہا کہ تم مجھے بہت پسند آئی ہو، اور میں فریدہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نیلم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کر لیتی ہوں، لیکن تم فریدہ کو مت چھوڑو، کیونکہ وہ میری بڑی قریبی دوست ہے۔ تو وہ خیر وہ دونوں تینوں لوگ رضامندی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے لگے، اور گلفام ان دونوں کے ساتھ رہتا، اور ان کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ اسی دوران گلفام نے ایک نوکری کرنا شروع کر دی۔ وہ ایک جگہ کے اوپر سیکیورٹی گارڈ بھرتی ہو گیا۔ جہاں وہ سیکیورٹی گارڈ بھرتی ہوا، وہاں پہ اس کی ایک دفتر میں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، جس کا نام تھا ہنا۔ ہنا بہت حسین تھی اور گلفام کو بہت پسند آئی۔ اب ہنا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور گلفام کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ اب گلفام کو سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، ہنا کو کیسے حاصل کروں، کیونکہ ہنا اس کے ساتھ بہت زیادہ آگے حد تک گزر چکی تھی، کافی حدیں گزار چکے تھے دونوں۔ تو آخر کار گلفام نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنی جو پہلی دو بیویاں ہیں، نیلم اور فریدہ، ان کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ جب وہ گھر گیا اس نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی محبت میں بہت زیادہ اگلی حد تک جا چکی تھیں۔ گلفام نے ان کو مارا پیٹا، لیکن وہ دونوں نہ مانی۔ انہوں نے کہا ہم گلفام تمہیں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو بہت زیادہ اس طریقے سے حاصل کیا جائے تو وہ پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ گلفام نے بھی یہی کیا، کیونکہ اس کے دل میں کوئی اور سما چکی تھی، اور اس نے خنجر لیا اور خنجر کے وار کر کے دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ ٹکڑے اس نے اپنے ہی گھر کے لان کے اندر دفنا دیے۔ خیر پھر وہ ہینا کو لے کے آیا۔ ہینا نہیں جانتی تھی کہ گلفام پہلے سے شادی شدہ ہے، اور اچانک ہینا نے ایک دن ایک ڈرا دیکھ لیا کہ جہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، کچھ خنجر پڑا ہوا تھا، اور ساتھ نیلم اور جو دوسری فریدہ تھی اس کی تصویریں پڑی ہوئی تھیں، اور ساتھ ایک خط لکھا ہوا تھا جو گلفام نے ان کو لکھا ہوا تھا ان کے مرنے کے بعد، کہ میں تم دونوں کو چاہتا تھا، لیکن تم دونوں نے مجھ سے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں نے تم دونوں کو قتل کر دیا، مجھے معاف کر دینا۔ جب وہ خط ہنا نے پڑھا تو وہ ڈر گئی، اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اس نے، جس پر گلفام طیش میں آ گیا اور اس نے اس کو بھی مار دیا۔ اس کے بعد گلفام وہاں سے شفٹ کر گیا، ایک دوسرے شہر چلا گیا، کراچی چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے ایک دفتر میں نائب کاتب کی نوکری کی، اور وہاں پہ اس کو ایک جو اس کی باس تھیں وہ کرن
اس کو پسند کرنے لگیں. مس کرن اس کو اپنے گھر لے گئیں اور پھر دونوں کے تعلقات کچھ بڑھے اور دونوں نے شادی کر لی، جس کے بعد گلفام نے کرن کی بھی جان لے لی اور اس کی دولت پر قبضہ کر لیا. لیکن اس کے بعد اصل جو چیز ہوئی کہ وہ یہ ہوئی کہ گلفام کو ایک خاتون ملی، آئمہ، جو کہ اس کو بہت پسند آئی اور دونوں میں بہت قربت بڑھی اور دونوں نے شادی کر لی. اور اس کے بعد جب شادی کی اور دونوں نے وقت گزارا تو ایک دن آئمہ کو اس نے کسی اور شخص کے ساتھ دیکھا. گلفام یہ برداشت نہ کر سکا کہ آئمہ کسی اور کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے تھی اور اس نے صرف دولت کے لیے اس سے گلفام سے شادی کی تھی. تو گلفام نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور جب گلفام گلفام اس کو قتل کرنے لگا تھا تو اسی دوران گلفام کی طبیعت خراب ہوئی اور آئمہ نے اس کو بتایا کہ تم نے ابھی جو جوس پیا اس میں نے زہر ملا دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ورنہ تم مجھے مار دو گے، اس سے پہلے میں نے تمہیں مار دیا اور میں صرف تمہاری دولت کے لیے ہی تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی. اور اس طرح دوستو گلفام کئی عورتوں کو مارنے والا آخرکار ایک عورت کے ہاتھوں قتل ہو گیا. تھینک یو. سٹوری لائک کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا.